شب برات سے پہلے پہلے عبادت کا طریقہ جان لیں۔ شب برات کی 6 نفل نماز کا طریقہ شب برات آنے سے پہلے پہلے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح سے پڑھیں، 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی، 70,000 دلی مرادیں بھی ہوں گی، وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ جو شب برات کی رات آتی ہے، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ انہیں 6 رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ میں بتانے والی ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو پورے طریقے سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کی کوئی حاجت رہ نہ جائے، کوئی تمنا رہ نہ جائے۔ آپ نے نفل نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ دیکھنا ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، 15ویں رات ہے۔ ابن ماجہ، اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک کینہ رکھنے والا اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والوں کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ تب 15ویں شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، وہ رات 15ویں شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت ڈیٹ تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہوتی ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے تو جو 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے، وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ماہ رمضان کے علاوہ اس ماہ میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شعبان کا مہینہ عبادت اور نجات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے، لہٰذا شب برات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، دونوں عیدوں کی راتیں۔ علاوہ ابن تمیم نے شب برات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے کہ جب بھی کوئی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا با جماعت نماز پڑھے، جیسا کہ سلف میں بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو وہ بہت خوب ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جب اللہ عز و جل آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں اور اس رات زندگی اور موت اور نجات و مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر خشوع خضوع سے گھروں اور مسجدوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں اور تسبیحات کریں اور نوافل ادا کریں۔ میرے بزرگوں کا فرمان ہے، جو بندہ رزق، روحانیت، بندش، صحت، ترقی، روزگار، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دو چار ہو، اسے صدقہ دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمے کے علاوہ سورہ فاتحہ، سورہ ملک، سورہ یاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کریں۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سر سجد و سجود ہو کر استغفر اللہ پڑھے، دست دعا اٹھا کر آنسوؤں سے قلب کرے اور امید رکھے کہ اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوقوں کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے
اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے: اس رات میں عبادت کیا کرو، دن میں روزہ رکھو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے اس رات میں تین کام کرنے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادریں چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا، ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درجے میں ثابت ہوئی، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کی غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں اور میلے، اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس 3 بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیعت کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب غرافت ہے اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے جائیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اور اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ان سے مجھ سے زیادہ فرائض محبوب ہے، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور بتاؤں گا، وہ اپنی پناہ میں لے گا اور اسے اپنا بندہ بنا لے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص وضو کر کے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور انشاءاللہ اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح سے پڑھیں، 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15 شعبان کی ہوتی ہے، مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے عشاء کی نماز سے پہلے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ جان لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعتیں کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے میں
پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنا ہے، 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر میں فراغی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، میری عمر دراز کرے، یہ ذہن میں رکھے۔ یعنی عمر درازی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ عالمین کو پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ کوئی صورت ملا لے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ٹھہریے، پھر سجدے میں جائیے، اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ ملا لیں، پھر رکوع، سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح جب تشہد میں بیٹھیں گے، تہجد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں۔ یہ آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہو جائیں۔ کھڑا ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان 2 رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے نیت باندھیں۔ آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعتوں کے برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرما، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے، مجھے بلاؤں آفتوں مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر نیت کریں گے جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعتیں ادا کیے، اسی طرح سے ہر ارکان ادا کریں، رکوع سجود وغیرہ سب کریں۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعتیں نماز مکمل ہو گئی۔ اب آخر کی جو 2 رکعت نماز بچے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنانا، دوسروں کا محتاج نہ بنانا۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے۔ پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں